الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو نہایت خوش نصیب بنایا ہے۔ مولا دو جہاں نے ہم پر کرم فرمایا ہے، رحم فرمایا ہے، احسان کا معاملہ فرمایا ہے کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما کر عجیب عجیب بہانے مغفرت کے عطا کیے ہیں۔ بہانے سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معاف کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بہانے، بڑے بڑے بہانے اللہ نے اس امت کو دیے تاکہ یہ امت یعنی ہم اور آپ کل قیامت کے دن نیکیوں میں سب سے زیادہ ہو جائے۔ تمام امت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے اور ان کے امتی آئے، چاہے ان کی عمریں ہزاروں سال ہوئی ہوں، لیکن امت محمدیہ یعنی ہم اور آپ صرف 60، 70، 80، 100 برس کی عمر میں ان 1000 برس کی عمر والوں سے نیکیوں میں کیسے بڑھ جائے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں بہت سارے بہانے دیے، حیلے دیے، بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اوقات ہیں اور بہت ساری جگہیں ہیں کہ اللہ ہمیں وہاں پر خوب معاف کرتا ہے، ہمارے درجے کو بلند کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہم سے راضی ہو جاتا ہے، ہماری نیکیاں پہاڑوں کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، یعنی اللہ ہم سے خوب محبت کرتا ہے، خوب پیار کرتا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو خوب چاہتا ہے، خوب محبت ہے، اللہ کو خوب لگاؤ ہے ہم سے، اسی لیے تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسا بنایا اور یہ موقع عطا فرمایا۔ رمضان کا مقدس مہینہ جس کا تذکرہ رجب سے ہی ہو رہا ہے، وہ اب ہمارے پاس آنے والا ہے، بس قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا جو اجر ہے، انعام ہے، تو نے جو اس میں بدلہ رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، اور رمضان میں جو تیری بخشش ہوتی ہے، تیری رحمت اترتی ہے بارش سے بھی زیادہ، ان تمام رحمتوں، بخششوں، انعاموں کو ہمیں اور آپ کو خوب خوب سمیٹنے والا بنا۔ اللہ کا مہمان ہمارے پاس آنے والا، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ہم اس مہمان کا استقبال کیسے کریں۔ یہ جو مہمان اللہ کا ہمارے پاس آ رہا ہے اور 1 مہینہ یہ مہمان ہمارے پاس رہے گا، اس مہمان کا ہم استقبال کیسے کریں، کیسے اس کا ویلکم کریں، اس کی تیاری کیا کرنی ہے، وہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اس کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑنے والے ہو جائیں۔ جو گناہ ہم اب کر رہے ہیں، رمضان سے پہلے کرتے ہیں، جس گناہ میں ابھی ہم اور آپ مبتلا ہیں، کم از کم اب تو ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں، اس کو چھوڑنے کا مکمل اللہ سے عہد کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اے اللہ ہم نے تو بہت گناہ کیے، اب تیرا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اب ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے توبہ کو قبول کر لے اور اپنے مہمان کو بھیج دے، ہم اس کے استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ یہ لاسٹ جمعہ ہے،
اب جو جمعہ آئے گا وہ رمضان میں آئے گا، تو ابھی سے ہم اور آپ تیاری میں لگ جائیں، توبہ کرنا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالی خاص طور پر توبہ قبول کرتا ہے، ہم اور آپ توبہ کرنے والے بنیں اور اب بالکل رمضان کی تیاری میں لگ جائیں۔ یہ عہد کر لیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، پتہ نہیں آئندہ ہمیں رمضان کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کو آخری رمضان سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا، یہ آخری رمضان ہے، خوب تیاری کریں، خوب روزے رکھیں، اپنے گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں، گناہوں کا خیال بھی دل میں نہ آئے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کیا کریں، اگر پڑھنا نہ آتا ہو تو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن ہمارے اوپر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر پورے قرآن کو اسی مہینے میں اتار کر جمع کیا، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رفتہ رفتہ موقع اور محل کے مناسبت سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سال 20 سے 3 سال کی مدت میں لے کر کے آئے، لیکن پورا قرآن اسی مہینے میں شب قدر میں نازل ہوا۔ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام کتابیں اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، سب سے پہلی وحی جو قرآن کریم کی آیت لے کر حضرت جبرائیل تشریف لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی 5 آیتیں یہ جب نازل ہوا وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ تو رمضان کا یہ مقدس مہینہ، اس میں بہت ساری تاریخی باتیں بھی ہیں جو بہت تفصیلی ہیں، ڈیٹیل میں ہیں، جیسے جنگ بدر، اسلام کی عظیم لڑائی، ما بین الکفر والاسلام، کفر اور اسلام کے درمیان، جس کو یوم الفرقان کہا گیا، جس دن کو، یعنی جنگ احد، جنگ بدر، غزوہ بدر، زبردست لڑائی، مسلمانوں کی تعداد 313، 17 رمضان المبارک، صحابہ کرام روزے سے ہیں، اور یہ ایسی لڑائی، ایک طرف باپ ہے دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف ایک بھائی دوسری طرف دوسرا بھائی، ایک طرف دادا ہے دوسری طرف پوتا ہے، ایک طرف داماد ہے دوسری طرف سسر ہے، اور لڑائی کا میدان گرم ہے، میدان کارزار گرم ہے۔ جنگ بدر جو اسلام اور کفر کے درمیان فاصلہ کرنے والی لڑائی تھی، اس کو غزوہ عظمیٰ کہا گیا، سب سے بڑی لڑائی، خطرناک جنگ تھی۔ 313 مسلمان، 70 اونٹ، صرف 2 گھوڑے، کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں، بعض صحابی خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت آج اگر شکست کھا گئی، اگر آج کافروں کا غلبہ ہو گیا، وہ جیت گئے، تو اے اللہ، اس روئے زمین پر پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے اس جنگ میں نازل ہو رہے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے۔ یہ ایسی عظیم لڑائی تھی، بھوکے پیاسے مسلمانوں نے اس جنگ کو فتح کیا۔ اسی طریقے سے فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، وہاں 7 سال رہنے کے بعد 8ویں سال میں فتح مکہ ہوا۔ مسلمان پوری تیاری کے ساتھ، پورے شان و شوکت اور جوش اور ولولہ کے ساتھ مکہ پہنچے۔ کیوں؟ یہی تو ان کا وطن تھا، یہی تو ان کا اصلی گھر تھا۔ ان کو یہاں سے ظلم اور جبر اور زبردستی کر کے نکالا گیا تھا، یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور کہا تھا، اے مکہ تو ہمارا وطن ہے، میں ایک دن ضرور واپس آؤں گا اور تجھے فتح کروں گا اور یہاں پر اپنا اسلام کا جھنڈا گاڑوں گا۔ وہ دن سن 8 ہجری کو آیا جس دن فتح مکہ ہوا۔ مسلمان مکمل جوش و خروش کے ساتھ فتح مکہ کے لیے نکلے اور وہاں پہنچے ہیں، اور کفار و مشرکین ڈر سے تھرتھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ آج تو بہت زبردست لڑائی چلے گی، آج تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ہم نے اس کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، آج یہ ہمیں بھون دیں گے تلواروں سے اور تیروں سے، نیزوں سے یہ ہمیں ختم کر دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جو مورتیاں اور بت رکھے ہوئے تھے ان کو آپ نے نکلوایا، ان کو توڑوایا، ہٹوایا، مکے سے بتوں کو صاف کیا۔ کفار ڈرے سہمے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے، صحابہ کرام بھی کہہ رہے تھے، الیوم یوم الزحماء، آج تو مزاحمت کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، ان کافروں کو آج ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، مار دیں گے، بدلہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، تمام دنیا انسانیت کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام بسنے والے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ نے اعلان کیا، اے لوگوں آج کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے۔ چنانچہ تمام کے تمام صحابہ کرام میں اعلان ہوا کہ سنو، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے اس کو امن و امان دے دو، جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن و امان دے دو۔ بعض کافروں کا نام پکڑ کر فرمایا کہ وہ اتنا زبردست کافر ہے کہ ان کو جہاں بھی پاؤ تم قتل کر دو، لیکن اس کے علاوہ آج کسی سے کوئی بدلہ نہ لے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس دن ایک ایک کو پکڑ کر قتل کر دے، لیکن آپ کی رحمت، اللہ نے دنیا کی رحمتوں میں سے 3 حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا تھا، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ وہ دن تھا فتح مکہ جس دن کفار و مشرکین، بڑے بڑے کفار جو نبی کے قتل کے در پہ اور انتظار میں رہتے تھے کہ کب محمد کا کام تمام کر دوں، اس دن وہ ایمان لے آئے۔ وہ ہندا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ کچا چبائی تھی، وہ ہندا بھی آج ایمان لے آئے۔ ابو سفیان مکے کا سردار اور رئیس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت فوج کشی کے لیے تیار رہتا اور عجیب عجیب طریقے سے، عجیب عجیب ہیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی، اسلام کی طاقت کو ختم کرنے، اسلام کو مٹانے کی انہوں نے بہت ساری کوششیں کی، تمام کوششیں فیل ہو گئیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بار تمام کے تمام مدینے اور مکہ کے یہود و نصارہ کو، مشرکین کو، ہر ایک کو ساتھ میں ملا لیا اور مدینے پر چڑھائی کر دی، لیکن اس میں بھی وہ ناکام رہے غزوہ خندق کے موقع پر۔ بہرحال یہ سب لمبی اور تفصیلی گفتگو ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام کی 2-3 جنگیں رمضان میں ہوئی اور صحابہ کرام روزہ رکھ کر کے جنگ لڑ رہے تھے، کفار و مشرکین کا مقابلہ کر رہے تھے روزے کی حالت۔ ان کے نیزے اور تلوار کا وزن، بعض کا وزن 10-10 کلو اور اٹھائے ہوئے اور چلا رہے ہیں روزے کی حالت میں۔ اس مجاہدے کے ساتھ یہ دین ہمارے اور آپ تک پہنچا ہے۔
آج ہمارے سامنے بھی وہی رمضان ہے جو رمضان صحابہ کرام کے سامنے تھا. آج ہمارے سامنے بھی وہی قرآن ہے جو قرآن صحابہ کے پاس تھا. کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے. وہی نماز ہے, وہی 5 وقت, وہی فجر, وہی ظہر, وہی عصر, مغرب, عشاء جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. ہمارے بچے بھی صحابہ کرام کے بچے کی طرح ہیں. ہماری بیویاں ہیں, صحابہ کی بھی بیویاں تھیں, لیکن انہوں نے اس دین کے خاطر, اسلام کے خاطر گردنوں کو کٹایا. روزہ رکھ کر اگر وقت ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. ہمارے سامنے بھی اللہ کا وہ مہمان پکارتا ہوا آ رہا ہے, اے مسلمانوں میں آ رہا ہوں. یہ رمضان ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے, آواز دے رہا ہے, اے مسلمانوں میں آ رہا ہوں, تمہاری کیا تیاری ہے؟ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم تو روزہ نہیں رکھتے ہیں, اس رمضان میں بھی نہیں رکھیں گے, تو ایک بات ضرور سوچ لیں کہ رمضان پھر آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ اللہ کے مہمان پھر ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ تھے جو پہلے رمضان میں, پچھلے رمضان میں, گزشتہ رمضان میں ہمارے سامنے تھے, کھاتے پیتے تھے, ہمارے سامنے چلتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, لیکن وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ آئندہ رکھ لیں گے, آئندہ ہمیں موقع ملے گا, ابھی تو بہت وقت ہے, رکھ لیں گے روزہ, ابھی تو بہت وقت ہے, تراویح پڑھ لیں گے, ابھی تو بہت وقت ہے, نماز پڑھ لیں گے. لیکن جب اجل آ جاتا ہے, کسی کا وقت آ جاتا ہے, قرآن کریم نے کہا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب تمہاری موت آئے گی تو سنو, ایک سیکنڈ بھی تم کو موقع نہیں دے گی, نہ ہی وہ آگے کرے گی اور نہ ہی وہ تم کو پیچھے کرے گی. بالکل فکس وقت پر, متعین وقت پر وہ دردناکی کے ساتھ روح کو نکال لے. موت سے کس کس کو رستگاری ہے, آج اس کی, کل ہماری باری ہے. اس لیے اللہ کا یہ مہینہ آ رہا ہے, ہمیں معاف کرنے کے لیے آ رہا ہے. رمضان کے معنی کیا ہے؟ رمضان رمز سے بنا ہے, عربی کا لفظ ہے. اسلام سے پہلے مہینوں کے نام جب پڑے تھے تو جب رمضان کا مہینہ آیا تھا تو یہ گرمی کے سیزن میں آیا تھا. عرب کی زبردست گرمی, دھوپ, پتھروں کو جلا دینے والی دھوپ, چلچلاتی دھوپ. اس وقت جب وہ لوگ کیلنڈر سے تلاش کر کے رمضان کا مہینہ جب انہوں نے نکالا اور نام رکھا تو سوچا کیا نام رکھوں, تو یہی لفظ مناسب اور فٹ بیٹھ گیا, رمز, رمضان. بعد میں اس کو رمضان کیا گیا. تو رمضان کے معنی کیا ہوا؟ جلا دینے والی, زبردست, گرم, تپش. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب روزے دار اللہ کی محبت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے, بھوکا رہتا ہے, کھانا اور پانی کو چھوڑ دیتا ہے, تو اس کا پیٹ اندر سے جلتا ہے. بھوک کی شدت سے, پیاس کی تکلیف سے اس کا پیٹ گویا اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو رمضان کا معنی ہی یہی ہے کہ اس میں شدت ہوگی, گرمی ہوگی, اس میں جلانے کی تاثیر ہوگی. اور اگر ہم نے اس بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا, اللہ کی محبت میں ہم نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا, جو چیز ہمارے لیے حلال ہے, کھانا حلال ہے, پانی حلال ہے, بیوی کے پاس جانا حلال ہے, سب کچھ حلال ہے, لیکن جیسے ہی ہم نے نیت کی اصوم غد نویت من شہر رمضان, تو اللہ نے کہا اب تمہارے لیے حلال چیز بھی حرام ہو گئی, کھانا حرام, پینا حرام, بیوی کے پاس جانا حرام, یہ سب حلال تھا, لیکن اب تمہارے لیے نیت کر لینے کے بعد یہ حرام کر دیا گیا. اب جس نے اللہ کے لیے اس کو برداشت کر لیا, اس تپش کو جھیل لیا, اس گرمی کو سہ لیا, اللہ کہتا ہے سنو, رمضان کا معنی ہی ہے جلا دینا. جب تم جلو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دے گا. لیکن شرط ہے جلنا, یہ نہیں کہ دن بھر ہم نے خوب کھایا پیا اور روزے داروں کے ساتھ آ کر کے دعا کر رہے ہیں.
اللہ معاف تو کرے گا، روزے دار کی برکت سے بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن جب کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، ہم صحت مند ہیں، ہٹے کٹے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بہانے سے اگر ہم نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس ایک روزے کی قضا اگر کوئی عمر بھر کرے، 100 سال سے زیادہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اور رمضان کا ایک روزہ جو اس نے رمضان میں چھوڑ دیا زندگی بھر قضا کرے، تب بھی وہ ثواب جو رمضان میں اس کو ملتا وہ ثواب زندگی بھر اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا ایک ایک روزہ اس قدر قیمتی ہے کہ اگر انسان رمضان کی صحیح حقیقت کو سمجھ لے، روزے کی صحیح اصلیت کو سمجھ لے، روزے میں کیا اسرار و رموز ہے، اللہ نے کیا برکتیں اور کیا فائدے رکھے ہیں، تو وہ زندگی بھر تمنا کرے گا کہ اے اللہ ہمیں خوب لمبی عمر دے دے، اور تو پورے سال کو روزے کا اور رمضان کا سال بنا دے تاکہ میرا ہر دن روزہ ہو جائے۔ یہ انسان تمنا کرے، ہمیں اور آپ کو برکت و فضیلت معلوم نہیں ہے۔ رمضان شروع ہوتے ہی اللہ تعالی نے شیطانوں کو بند کر دیا، قید کر دیا، جکڑ دیا، جہنم کے تمام دروازے بند، سب پر تالے لگ گئے، اور جنت کے 8 دروازوں کو، تمام دروازوں کو کھول دیا گیا۔ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو آ رہی ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے اے بندے تیرے نزدیک وہ بدبو ہے، لیکن سن وہ خالی پیٹ کی بدبو میرے نزدیک مشک اور زعفران کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ہم اور آپ یہاں اللہ کے لیے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمارے لیے جنت میں گھر بنا رہا ہوتا ہے، اللہ ہمارے لیے دسترخوان سجا رہا ہوتا ہے۔ اے بندے یہ تیرا دسترخوان تیار ہے، جب تو آئے گا لوگ پیاسے ہوں گے، سورج ان کے سروں پر ہوگا، قیامت اور میدان حشر کی گرمی ان کو ستا رہی ہوگی، لیکن جب تو آئے گا میرے دسترخوان پر بیٹھے گا، آج تو میرے دسترخوان پر کھائے گا، آج تو میرا مہمان بنے گا۔ روزے دار قیامت کے دن، جس دن انبیاء کرام بھی، نبی بھی پریشان ہوں گے، اس دن یہ روزے دار آرام سے اللہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کر رہا ہوگا۔ لیکن روزہ رکھیں گے تبھی یہ فضیلت ملے گی، اور بہانے سے اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا، چھوٹے چھوٹے بہانے سے روزے کو قضا کر دیا، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جبرائیل کی بددعا ہے۔ صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو پائے، یعنی اس نے روزہ رکھ کر تراویح پڑھ کے اللہ کی عبادت کر کے اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرایا، وہ تو ہلاک و برباد ہو جائے۔ حضرت جبرائیل کی بددعا ہے، اللہ کی بددعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہہ کر مہر لگا دیا کہ ہاں اس دعا کو قبول کر لیں۔ اب ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ کا جو مہمان آ رہا ہے اس کا استقبال ہم کیسے کریں گے۔ اس میں گناہوں کو چھوڑ دیں، فالتو بات بند کر دیں، ہم کسی کے پاس بلا وجہ نہیں بیٹھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ تسبیح کا اہتمام کریں، گھر کے ماحول کو بھی بنائیں، گھر میں کہہ دیں کہ فالتو بات زبان سے نہ نکالو، رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے اس کی تیاری کرو، ہر وقت زبان سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو۔ آدمی ہر وقت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے، کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتا ہے۔ رمضان عادت بنانے کا مہینہ ہے۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے اس کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ لاکھوں مردوں کو جس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کو جہنم کی اور قبر کی عذاب سے رہا فرما دیتے ہیں، اور ہر رات رہا کرتے رہتے ہیں۔ کتنا کرتے ہیں اللہ ہی کو معلوم۔ ایک روایت سے اشارہ ملتا ہے کہ تقریباً 6 لاکھ یا 10 لاکھ مردے رمضان کی پہلی رات میں قبر کی عذاب سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔
दूसरी रात, तीसरी रात, इसी तरह पूरे रमजान की रातों में मुर्दे छूटते रहते हैं, छुटकारा पाते रहते हैं, जहन्नम से, अजाब कब्र से बरी होते रहते हैं। जब ईद की रात आती है, लास्ट रात आती है, उस रात के अंदर अब तक जितने रातों में मुर्दे की मगफिरत हुई, उन तमाम से ज्यादा अल्लाह ताला लास्ट रात में मुर्दों को माफ फरमाते हैं। किन मुर्दों को? जिन पर आजाब हो रहा है और जो पहले से छुटकारा पा चुके हैं, जो पहले ही से आसानी में है, राहत में और आराम में है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को और बुलंद कर देते हैं। जिंदा को भी माफ फरमाते हैं। अगर किसी मजबूरी में कोई रोजा नहीं रख पाया तो अल्लाह कहता है अगर मजबूरी हो तो तुम्हारे रोजे तुम बाद में उसकी कज़ा कर लो, लेकिन अगर मजबूरी हो और तुमने रोजा नहीं रखा तो रोजेदारों की बरकत से हम तुमको भी माफ करेंगे। जब ईदगाह में जाओगे, जो रोजेदार होंगे वो दुआ के लिए हाथ उठाए हुए होंगे, ईद की नमाज पढ़ेंगे, तुम भी उनके साथ जाओगे। तुमको मजबूरी थी, रोजा नहीं रख पाए, तुम जब उसके साथ हाथ उठाओगे, मैं आज इतना रहीम व करीम हूं और इस कदर मगफिरत करने वाला हूं कि ईदगाह में जितने लोग आए हैं मैं सबको इस तरह वापस करूंगा जिस तरह आज ही मां के पेट से पैदा हुआ, बिल्कुल गुनाहों से पाक व साफ। लेकिन मजबूरी हो तब, अगर कोई मजबूरी ना हो और बिला उज़्र हम रोजा छोड़ दें तो फिर अल्लाह ताला सख्त नाराज होंगे, अल्लाह का गुस्सा नाजिल होगा, अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। उस दिन अल्लाह ताला नाराज होंगे जिस दिन हम और आप परेशान होंगे, जिस दिन रोजेदार अल्लाह का मेहमान बनेंगे, दस्तरखान पर खा रहे होंगे। उस दिन आप सोचेंगे, अफसोस करेंगे, अय अल्लाह एक बार और दुनिया में भेज दे, रमजान का महीना आएगा, हम हर रोजे को पाबंदी से रखेंगे, बल्कि एक मिनट भी ऐसा नहीं होगा कि हम तुम्हारी इबादत से गाफिल हो जाए। हर सेकंड हम सजदे में और रोजे में रहेंगे, लेकिन वहां कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं, सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है। अल्लाह ने हमें और आपको दुनिया में तैयारी के लिए भेजा है, अल्लाह का मेहमान आ रहा है, हम सब सही इस्तकबाल करने वाले, सही वेलकम करने वाले बने। और सही वेलकम यही है कि हम आपसी ताल्लुकात को इस्तवार कर लें, आपस में मोहब्बत पैदा कर लें, रंजिशों को दूर कर लें, जिससे कुछ तकलीफ हो आपस में मोहब्बत, मिलजुल कर मोहब्बत बांट लें, गुनाहों को छोड़ दें, कुरान की तिलावत और तस्बीहात वगैरह की अभी से पाबंदी शुरू कर दें, तब हम सही रमजान का इस्तकबाल करने वाले बनेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको रमजान का मुकद्दस महीना नसीब फरमाए और इसके रोजे रखने, तरावीह पढ़ने की और पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।